अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। और मैं नाज आज आपके लिए लेकर आ गई हूँ आपको फेवरेट सिलसिलेवार नावल तू ही मेरी जुनूनियत की एपिसोड 32, जिसको आपके लिए तहरीर किया आपकी फेवरेट राइटर फरवा खालिद ने। तो फिर देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं तो ये मेरी जुनूनियत की एपिसोड 32 की तरफ। आप गिने, आप चलोगे हमारे साथ? महरीन भाभी ने बताया है कि आपको गाँव घूमने का बहुत शौक है। आप गिने सुबह फजर के टाइम ही उठ गई थी जब सना उसे अपने साथ जाने की ऑफ़र कर गई थी। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। आपगी ने अपना मूड बहाल करने की खातिर खुशी खुशी उनके साथ चल दी थी। उसकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं थी, मगर आपकी ने खुली फिज़ा में जाना चाहती थी। इसलिए वो तना, फरीहा और मीराम की 2-3 बाकी कज़न्स के साथ खेतों की जानिब निकल आई थी। मीराम इस वक्त सोया हुआ था। आपगी ने बहुत अच्छे से जानती थी कि मीराम अगर जाग रहा होता तो उसे कभी ना जाने देता। आपगीने की जान को ख़तरा था, मगर आपगीने इस वक्त इतनी दिल बर्दाश्ता हो चुकी थी कि उसने इस बात का भी ख्याल नहीं किया था। वाओ, आपका गांव तो बहुत ज़्यादा प्यारा है। आपगीने का मूड यहाँ आकर बहुत ज़्यादा खुशगवार हो चुका था, मगर उसे न जाने क्यों फील हो रहा था कि जैसे वो इस वक्त किसी की नज़रों के हसार में है। मगर कई बार इर्द गिर्द नजरें दौड़ाने के बाद भी उसे कोई दिखाई नहीं दिया था। वो लोग ऊंचे नीचे रास्तों से होती एक बहुत खूबसूरत सी नदी के पास आन पहुंची थी। आपगी ने ठंड की परवाह किए बगैर उस नदी के यख बस्ता पानी में पैर लटकाए बैठ गई थी। सबने उसे टोका था, मगर वो आपगी ने ही क्या जो एसपी मीराम के सिवा किसी की सुन ले। जब उसी लम्हे सना के हाथ में मौजूद मोबाइल जोर शोर से बज उठा था। जी मीराम भाई, जी आपगी ने हमारे साथ है। सना मीराम के गुस्से से घबराते आधे अधूरे जुमले बोलती मीरा मोबाइल आपगी ने की जाने बढ़ा गई थी। आपगी ने, मीराम भाई आपसे बात करना चाहते हैं। सना ने मीराम की डांट के बाद जर्द पड़ते चेहरे के साथ मोबाइल आपगी ने की जाने बढ़ाया था। मुझे कोई बात नहीं करनी, आपगी ने खफगी से मुंह मोड़ते बोली थी। मीराम भाई, आपगी ने आपसे बात नहीं करना चाहती। सना उन दोनों के बीच पूरी तरह फंस चुकी थी। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आपगी ने को यूं बाहर लाना इतना ख़तरनाक साबित होगा। कहाँ हो आप लोग इस वक्त? मीराम रश ड्राइविंग करता उन्हीं की जानिब आ रहा था। हम लोग नदी के पास हैं, सना डरते डरते बोली थी। उसने मीराम को आज तक इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। इससे ज़्यादा सुनसान जगह और कोई नहीं मिली थी तुम लोगों को? वो बेवकूफ़ लड़की कहाँ है इस वक्त? मीराम का बस नहीं चल रहा था कि उड़कर आपगीने तक पहुंच जाए। उसे मुखालफिन की धमकी आमेज मैसेजेस मिल चुके थे जो आपगीने के आसपास मौजूद थे। आपगीने उनके निशाने पर थी और इधर से मीराम को अपनी सांसें रुकती महसूस हो रही थीं। उसने सना और बाकी सबको आपगीने के पास से हट जाने का कह दिया था। उसे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया। अगर आपगीने दाऊद इस वक्त अपने खड़ूस एसपी को यूं अपने लिए तड़पती देख लेती तो खुशी से पागल हो उठती। आपगीने, मीराम भाई का कहना है आपकी जान को खतरा है। सना उसके पास से जाने को तैयार नहीं थी। वो सब खौफ से काँप रही थी। मैं जानती हूँ सना, तुम लोगों के नज़दीक अगर मेरी ज़रा सी भी अहमियत है तो प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम लोगों को ज़रा सी खराश भी आए। प्लीज़ चली जाओ यहाँ से। आपगीने की आंखों में आंसू थे। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी मौत का वक्त करीब आन पहुँचा है, मगर आज उसे खौफ महसूस नहीं हो रहा था। कब से ठंडे पानी में पैर डाले होने की वजह से वो अब सर्दी से काँप रही थी, मगर न जाने खुद को किस बात की अज़ियत देना चाहती थी कि उसने अब भी पानी से निकलने की ज़हमत नहीं की थी। वो खौफ से आंखें मूंद गई थी। कभी भी किसी भी वक्त उस पर हमला हो सकता था। आपगी ने खुद को तैयार कर चुकी थी जब कुछ देर बाद उसे अपने पास से कुछ लोगों के बोलने की आवाज़ आई थी। आपगी ने आंखें खोलकर दाएं जानिब देखा था। उसके पीछे से कुछ गांव के लोग चादरें लपेटे वहाँ से गुजर रहे थे, मगर जैसे ही वो आपगीने के करीब पहुँचे उन पर फायर खोल दिया गया था। आपगीने ने घबरा कर उनकी जानिब देखा था जब उनमें छुपा एसपी मीराम आपगीने की जानिब आया था और उसे कुछ भी समझने का मौका दिए बगैर अपनी बाहों में उठाकर नदी में कूद गया था।
وہ ندی اتنی گہری ضرور تھی کہ ان دونوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتی، لیکن وہ لوگ جو آبگینے کے ساتھ ساتھ میرام کو بھی مارنے کا ارادہ لے کر آئے تھے، انہوں نے گولیوں کی برسات کر دی تھی، جن سے آبگینے تو پوری طرح محفوظ رہی تھی، مگر آبگینے کو اٹھاتے وقت ایک گولی میرام کے بازو میں جا گھسی تھی۔ پوری فضا گولیوں کی بچھاڑ سے گونج اٹھی تھی، مگر میرام کے ساتھ آئے اس کے اہلکاروں نے بھرپور مقابلہ کرتے ان لوگوں کا خاتمہ کر دیا تھا۔ ندی کے یک بستہ پانی میں گرنے کے بعد بھی میرام نے آبگینے کو اپنی گرفت سے آزاد نہیں کیا تھا۔ وہ پوری طرح اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی، مگر ٹھنڈ کی وجہ سے دونوں کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ میرام کو تو گولی بھی لگی تھی۔ آبگینے نے اپنی آنکھوں سے اسے گولی لگتے دیکھا تھا۔ میرام اس حالت میں حویلی واپس نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے وہ آبگینے کو لیے وہیں قریب ہی ایک گھر میں آ گیا تھا جو اس کے بچپن کے دوست کا تھا اور اس وقت خالی تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ میرام نے آبگینے کے کانپتے وجود کو اپنے سینے میں بھیج لیا تھا۔ آبگینے بھی اس کی گرفت سے نکلنے کو تیار نہیں تھی۔ جب اتنی ہی نفرت تھی مجھ سے تو بچانے کیوں آئے مجھے؟ مرنے دیا ہوتا نا؟ آبگینے کے نیلے پڑتے ہونٹوں سے شکوہ نکلا تھا۔ ایسے کیسے مرنے دیتا؟ میرام کے ہونٹوں نے آبگینے کی پیشانی کو چھوا تھا۔ وہ آبگینے کو وہیں صوفے پر بٹھاتا خود الماری کی جانب بڑھ گیا تھا، جہاں اس کے دوست کے مطابق کچھ لیڈیز ڈریسز موجود تھے۔ یہ لو، چینج کر لو۔ میرام نے نہایت ہی نرمی کے ساتھ آبگینے کو ڈریس پکڑایا تھا۔ مجھے چینج نہیں کرنا، آبگینے ضدی لہجے میں بولی تھی۔ میرام، جو پہلے ہی اس کی بیوقوفانہ حرکت کی وجہ سے بہت زیادہ غصے میں تھا، اب کی بار اپنے غصے کو ضبط نہیں کر پایا تھا۔ شاور لے کر نکلی ماہرمہ ارزم کو بیڈ پر نیند دراز فون پر بات کرتا دیکھ کر لمحے بھر کو وہیں تھم سی گئی۔ ارزم کی پرشوق نگاہیں میرون رنگ کے ڈریس میں ملبوس مہرمہ سکندر کے حسین سراپے سے الجھ کر رہ گئی تھیں۔ مہرمہ اس کی بے باک نگاہوں پر اچھی خاصی جذبز ہوتی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اسے پوری طرح اگنور کر رہی تھی، مگر ارزم اسے اگنور کرنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ کمل ہٹاتا بیڈ سے اٹھایا تھا۔ اسے اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر مہرمہ کے ہاتھ سے لوشن چھوٹ کر نیچے جا گرا تھا، جسے اٹھانے کے لیے وہ جیسے ہی جھکی، اس کے گیلے بالوں میں لپٹا ٹاول پھسل کر نیچے جا گرا تھا۔ ارزم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ یہ لڑکی اپنی اس بے پناہ معصومیت کی وجہ سے دن بدن اس کے دل میں اپنی جگہ بناتی جا رہی تھی۔ مہرمہ نے جھک کر ٹاول اٹھایا تھا، تب تک ارزم اس کے نہایت قریب آن پہنچا تھا۔ مہرمہ اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ وہ پیچھے ہوتی ڈریسنگ ٹیبل سے جا لگی تھی، کیونکہ ارزم لمحہ بلمحہ اس کے قریب آ رہا تھا۔ پلیز سر، آپ، مہرمہ اسے اپنی جانب جھکتے دیکھ کر لرزتے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ آپ بھول رہی ہیں، آپ میری جاب چھوڑ چکی ہیں، اب میں آپ کا باس نہیں ہوں۔ مگر میں آپ کو اپنا شوہر تسلیم نہیں کرتی۔ اگر آپ مجھ سے زبردستی کریں گے تو اگر زبردستی کی تو کیا کریں گی آپ؟ ارزم نے اس کی کمر کو اپنی آہنی گرفت میں لیتے اسے قریب کیا تھا۔ میں آپ کو پوری دنیا کے سامنے بدنام کر دوں گی۔ مہرمہ کو اس سے اچھی کوئی دھمکی نہیں لگی تھی، جبکہ اس کے اس معصومانہ انداز پر ارزم اپنا قہقہ نہیں روک پایا تھا۔ آپ جانتی ہیں، آپ کے ہاتھوں برباد ہونے کے لیے میں دل و جان سے تیار ہوں۔ آپ جو بھی کریں گی، ارزم ہمدانی کی سر آنکھوں پر رہے گا۔ ویسے میں آپ کو آپ کے انٹرویو کے لیے گڈ لک بولنے آیا تھا، کوئی زبردستی کرنے نہیں۔ ارزم جاتے جاتے پلٹا تھا، مگر مہرمہ کے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو چکی تھیں کہ اس سے خود کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ ارزم ہمدانی، تم جو کرنا چاہ رہے ہو وہ بہت غلط ہے۔ میں بہت جلد تم سے اتنی دور چلی جاؤں گی کہ تم میری پرچھائی تک کو نہیں ڈھونڈ پاؤ گے۔ مہرمہ نے خود سے وعدہ کر رکھا تھا، وہ ارزم پر لگایا الزام ثابت کرنے کے بعد یہاں ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے دور چلی جائے گی۔ سائیں آپ کو استقبال میں بلا رہے ہیں۔ ملازمہ کی بات سن کر نیہا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ تو کیا آپ خود کو گھورنے کے جرم میں یہ شخص مجھ سے استقبال بھی صاف کروائے گا؟ نیہا گہری ہوتی مسکراہٹ کے ساتھ بڑبڑاتی وہاں سے نکل آئی تھی۔ باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، جس سے بچنے کے لیے نیہا نے گرم سیاہ شال اپنے گرد لپیٹ رکھی تھی، مگر ایک کام جو اس نے کیا تھا وہ دور سے دیکھ کر ہی اسکان شاہ کے غصے کو کئی گنا بڑھا گیا تھا۔
نیہا نے اسکان کے دیے گئے حکم کی تعمیل کرتے اپنے خوبصورت بالوں کو اس وقت کمر پر کھلا چھوڑ رکھا تھا، جو ہوا کی دوش پر لہراتے مزید دلکش منظر پیش کر رہے تھے۔ جو بات اسکان شاہ کو نہایت ناگوار گزری تھی، وہاں ارد گرد کافی سارے ملازمین کھڑے تھے، چاہے ان سب میں سے کسی نے بھی نگاہیں اٹھا کر نیہا کی جانب نہیں دیکھا تھا، مگر اسکان شاہ کا غصہ سوا نیزے پر ضرور پہنچ چکا تھا۔ وہ غصے سے مٹھیاں بھیجے قریب آتی نیہا کو گھور رہا تھا، جبکہ نیہا کو اس کا یہ انداز بہت مزہ دے رہا تھا۔ تو مطلب یہ انسان پوری طرح سے احساس سے عاری نہیں تھا، اسے بھی عام مردوں کی طرح اپنی عورت پر کسی دوسرے انسان کی نظریں پڑنا برداشت نہیں تھی، اور اسے بھی زیادہ خوشی کی بات کہ اسکان شاہ اسے اپنی عورت مان چکا تھا۔ اسکان نے نیہا کے آتے ہی ان سب لوگوں کو وہاں سے جانے کا کہہ دیا تھا۔ وہ سب یوں ہی سر جھکائے نکل گئے تھے۔ یہ کس حلیے میں آئی ہو تم یہاں؟ اسکان شاہ غصے سے دھاڑا تھا۔ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ جب بھی آپ کے سامنے آؤں تو میرے بال کھلے ہونے چاہیے، آپ کی بات ہی تو مانی ہے۔ نیہا اس قدر معصومیت سے بولی تھی جیسے اس سے زیادہ ناسمجھ انسان پوری دنیا میں کوئی نہ ہو۔ تو تم نے فیصلہ کر لیا ہے آگ سے کھیلنے کا؟ اسکان نے اس کی بےحد قریب آتے اس کے جبڑے کو سختی سے اپنے شکنجے میں لیا تھا۔ اس ظالم شخص کی بے دردی بھری گرفت سے تکلیف کے مارے نیہا کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ نہیں، میں آگ سے نہیں، محبت کے نرم جذبوں سے آپ کے دل کو موم کرنا چاہتی ہوں۔ نیہا نے مٹھیاں بھیجے اپنے آنسوں کو ضبط کر رکھا تھا۔ کیوں؟ جب میرے نزدیک تمہاری اہمیت ایک زمین پر رینگتے کیڑے کے برابر بھی نہیں ہے، تو پھر کیوں تم مجھے بدلنا چاہتی ہو؟ اسکان شاہ کی آنکھوں میں اس کے لیے نفرت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ کیونکہ میں محبت کرتی ہوں تم سے۔ نیہا نے جو الفاظ کہے تھے وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کے ہونٹوں سے کیسے ادا ہوئے تھے، مگر سامنے کھڑے شخص کو یہ لفظ جلا کر خاک کر گئے تھے۔ مجھ سے محبت کرو گی تم؟ اسکان شاہ سے محبت کرو گی تم؟ زندہ نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں۔ نفرت چاہیے مجھے اپنی زندگی میں، صرف اور صرف نفرت، جو میری درندگی میں مزید اضافہ کرے۔ مجھ سے کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ جھوٹ بول رہی ہو تم، جس سے اسکان شاہ کو سخت نفرت ہے۔ اب نہیں بچو گی تم میرے ہاتھوں سے۔ اسکان کا ہاتھ نیہا کی گردن پر آن ٹھہرا تھا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ نیہا کو اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہوئی تھیں۔ وہ بری طرح سے خاص سے اسکان شاہ سے خود کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کے ہونٹوں سے اپنے لیے محبت کا لفظ سن کر اسکان کے اندر سے رہی صحیح انسانیت بھی ختم ہو چکی تھی۔ نیہا کا سانس بالکل گھٹنے لگا تھا۔ اسکان شاہ کی گرفت سخت سے سخت ہوتی جا رہی تھی۔ نیہا کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ اسکان، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ شمائلہ بھاگ کر قریب آئی تھی۔ اس کی پکار پر اسکان کو ہوش آیا تھا۔ اس نے نیہا کی جانب دیکھا تھا، مگر وہ تب تک آنکھیں موند چکی تھی۔ اسکان کی ڈھیلی پڑتی گرفت سے نیہا کا بے جان پڑتا وجود چھوٹ کر نیچے جا گرا تھا۔ اسکان نے شاکی نگاہوں سے اپنے ہاتھ کو دیکھا تھا۔ اسکان، یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ بیچاری تو سب آپ کی خاطر ہی کر رہی تھی۔ شمائلہ روتے ہوئے نیہا کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھتے بولی، جبکہ اسکان شاہ کی نگاہیں نیہا کی بے جان وجود پر ٹکی ہوئی تھیں۔ اگلے ہی لمحے وہ راستے میں آئی ہر شے کو ٹھوکروں میں اڑاتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ شمائلہ نے افسوس بھری نگاہوں سے اسکان کو دیکھا تھا۔ سمرا جلدی سے حویلی سے ملازمین کو لے آئی تھی۔ نیہا کو فوری طور پر ہاسپٹل لے جایا گیا تھا۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔